آج اذان ہوتی ہے لیکن ہمارے چہرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے چہرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اذان کا مطلب آج ہم نہیں سمجھتے کہ اذان کیا ہے. اذان کو آج ہم نعت اور مشاعرہ سمجھ لیے ہیں. نعت اور مشاعرہ کے اندر پھر بھی لوگ شامل ہوتے ہیں اور جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، لیکن اذان کی اتنی بھی اہمیت نہیں. جبکہ اذان ایک دعوت ہے. یعنی اذان ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک گھر میں بلاتا ہے. اذان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے. ارے کون بلا رہا ہے ہمیں؟ کون؟ جو سارے جہاں کا خالق اور مالک ہے، جو کہ صرف ایک اللہ جو عبادت کے لائق ہے. دنیا کے اندر اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں. اس نے ہمیں بلاتا ہے. اذان کا مطلب یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم سمجھے تو صحیح کہ ہمیں کون بلا رہا ہے. ہم مؤذن کی آواز کو نہ دیکھیں بلکہ اللہ کو دیکھیں. اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا رہا ہے. دعوت کے ذریعے سے مؤذن ایک دعوت دیتا ہے. اللہ ہمیں اپنے پاک گھر میں بلاتا ہے. اس بات کو ہم سمجھے. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑا، افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، مسجدیں ویران ہیں. پیسہ لاکھوں کروڑوں روپیہ مسجد کے اندر خرچ کرتے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس مسجد کو آباد کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. آج غیر مسلم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اذان کی آواز سن کر موبائل کو بند کرتے، بلکہ مسلم کے موبائل کو بھی بند کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں. غیر مسلم، لیکن مسلمان کی نہ زبان بند ہوتی ہے اذان کے وقت اور نہ موبائل بند ہوتا ہے. ہم سے تو بہتر اذان کا مطلب غیر مسلم سمجھتے ہیں. آپ سوچے تو صحیح کہ ہم اذان کے وقت کیا کام کرتے ہیں. جبکہ بتایا گیا کہ اذان کے بعد دنیا کا کام کرنا حرام ہے، جبکہ یہ بھی بتایا گیا پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے، مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں بڑھتے ہیں. اس کی صرف ایک وجہ ہے، واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے. کمزوری آ چکی، ہمارا ایمان کمزور ہے جو کہ آج مسجد تک نہیں لے کے جا رہا. یہ ایمان ہمیں سوچو تو صحیح کہ جنت تک کیسے لے کے جائے گا. آج ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اذان ہو رہی ہے، اللہ بلا رہا ہے. کون؟ اللہ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو روزی ہمیں پہنچاتا ہے، وہ اللہ ہمیں بلا رہا ہے. جو ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، وہ اللہ مجھے بلا رہا ہے. ہمیں کھانے اور کمانے کے لیے نئی دنیا کے اندر بھیجا ہے. روزی تو اللہ ہمیں دے گا، روزی کا ذمہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے. ورنہ یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ حالات بند نہیں ہوں گے جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ اپنا کنیکشن نہیں جوڑتے. آج ہمارا تعلق اللہ سے کٹا ہوا، کنیکشن ہمارا اللہ سے کٹا ہوا ہے. کنیکشن کو اس وقت میں ہمیں اللہ سے جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آپ سوچو تو صحیح. اے ایمان والوں، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آپ سوچو تو صحیح. ہمیں کیا ہو گیا آج؟
ہم کیوں اللہ سے دور ہیں، اللہ سے ناراض ہیں؟ ہم اللہ سے ناراض ہیں، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہم پر حالات ہیں، بلکہ ہم اللہ سے ناراض، اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ تم اس بات کو سوچو تو صحیح، تمہیں کون سمجھانے آئے گا؟ اللہ نے قرآن کے اندر سمجھا دیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے سمجھا دیا ہے، پھر کون سمجھانے آئے گا تمہیں؟ قرآن کو کھول کر دیکھو تو صحیح، قرآن کو پڑھو تو صحیح، اللہ کیا تم سے کہہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو سنو تو صحیح، حدیثوں کو سنو تو صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کیا فرما رہے، کیا کہہ رہے ہیں، تو سنو تو صحیح۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ایک صبح کا اخبار آتا ہے، اخبار پڑھنے کے لیے 2 گھنٹے نکل جاتے ہیں، لیکن ایک جو سچی کتاب قرآن پاک ہے اس کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہمارے پاس، کسی کے پاس نہیں۔ جھوٹی خبر جو آتی ہے اس کو پڑھنے کے لیے وقت ہے، جھوٹی خبر صبح اٹھ کر آنکھ کھلتی ہے کہ جھوٹی خبر پڑھتے ہیں، لیکن جو حق ہے، سچ ہے، وہ کتاب قرآن پاک ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ ہر گھر میں موجود ہے لیکن اس کو ڈھک دیا گیا ہے، جیسے کہ ہیرا ڈھک دیا جاتا ہے۔ قرآن ڈھکنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن تو پڑھنے کے لیے اللہ نے دنیا میں اتارا ہے، تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان سکے۔ اس لیے قرآن دنیا میں اس کو عمل کرو، وہ قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ کیا آپ سوچو تو صحیح، آپ سوچو تو صحیح کہ ہم کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارا زندگی کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، زندگی میں جینے کا مطلب کیا ہے، ہم کیا زندگی جی رہے ہیں، ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ افسوس میرے بھائی، توبہ کرو اللہ سے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا، سب سے محبوب توبہ کرنے والا اللہ کے نزدیک میں۔ توبہ کر لو اور آج سے نماز کی پابندی شروع کرو، اللہ کے راضی کرو۔